جی السلام علیکم جی دوستو، آج ہم بات چیت کریں گے لہسن کے بیج کے حوالے سے۔ لیکن دوستو، کوئی بھی فصل ہو، لہسن ہو، مکئی ہو، گندم ہو، آپ کو پتا ہے کہ بیج کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے حوالے سے ایک مکمل تفصیلاً بات چیت کریں گے۔ آیا لہسن میں بیج کا انتخاب کس طریقے سے کرنا ہے، جب ہم اس کی گریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ہمیں کیا فائدے ہیں، اور اگر ہم اس کی گریڈنگ نہیں کر رہے ہیں، مکس سیڈ لگا رہے ہیں، تو اس کے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کی ایوریج میں کتنا فرق آئے گا، گریڈنگ والے لہسن کی ایوریج کتنی ہوگی اور جو بغیر گریڈنگ والا لہسن ہے اس کی ایوریج کتنی ہوگی۔ تو اس چیز کے حوالے سے آپ کو ایک مکمل تفصیلاً بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو آپ کو اس چیز کے حوالے سے اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کریں گے، جو ہمارا تقریباً 4 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ الحمدللہ 4 سال سے کامیاب فارمنگ کر رہے ہیں لہسن کی۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لہسن کی گریڈنگ کے حوالے سے۔ اس چیز میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں لہسن کی گریڈنگ کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے لہسن کی گریڈنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ لیکن لہسن کی گریڈنگ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک سب سے موٹا سیڈ، اور اس کے بعد درمیانہ بلب، درمیانے سائز کا جو بلب ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا بریک والا بلب۔ ہمیں جو اپنے بیج کے لیے انتخاب کرنا ہے وہ ہمیں ہمیشہ موٹا سیڈ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ موٹے سیڈ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے جب آپ اسے لگا رہے ہوں گے، اگر آپ اسے اگیترا لگا رہے ہیں، کے اوپر پرالی کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی جو جرمینیشن ہے وہ 100% ہوگی۔ اگر متاثر ہوئی بھی 1-2% متاثر ہوگی، اس سے زیادہ جرمینیشن متاثر نہیں ہوگی۔ ادروائز اگر آپ ہیلدی سیڈ استعمال کر رہے ہیں میرے حساب سے، تو انشاءاللہ 99% جرمینیشن لازمی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ درمیانہ بیج استعمال کر رہے ہوں گے، بریک بیج استعمال کر رہے ہوں گے، اکتوبر کے سٹارٹ میں لہسن لگا رہے ہیں، اوپر آپ پرالی کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کا جو کمزور بیج ہوگا وہ پرالی کے نیچے سے آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ 4 سال سے الحمدللہ بیج لگا رہے ہیں اور اوپر پرالی کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم پرالی کا استعمال کرتے ہیں، جو ہیلدی سیڈ ہوتا ہے، گریڈ کیا ہوا سیڈ ہوتا ہے، وہ پرالی سے ایزیلی باہر آ جاتا ہے، اور جو کمزور سیڈ ہوتا ہے نا، بریک توری ہوتی ہے، وہ پرالی سے ایزیلی باہر نہیں آتی۔ تو پہلی بات جرمینیشن ہوگی۔ دوسری بات، جو ہیلدی سیڈ ہوتا ہے، جو اس کی روٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی نشوونما ہوتی ہے روٹ کی، وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ گہرائی میں جا رہی ہوں گی، نیوٹرینٹس لے رہی ہوں گے، تو بلب ہوتا ہے جو وہ اتنا زیادہ ہیلدی ہوگا۔ ظاہری بات ہے جو روٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈی اے پی کا استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم پوٹاش کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ہم روٹ ڈیولپمنٹ میں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی روٹ زیادہ بہتر ہوں۔ جتنی زیادہ اچھی روٹ ہوں گی، پودا اوپر سے اتنا اچھا ہوگا۔ تو اب میں آپ کو اپنا جو پچھلے سال کا ایکسپیرینس ہے، پچھلے سال کا تجربہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے ایک سائڈ پہ جو گریڈ کیا ہوا سیڈ لگایا ہے، دوسرے ایکڑ میں بغیر گریڈنگ کا سیڈ لگایا تھا، تو اس کے اوپر پرالی کا بھی استعمال کیا ہے، اور پچھلے سال بھی اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ جو سیڈ گریڈ کیا ہوا تھا اس کی جرمینیشن بہت زبردست ہوئی ہے، جو گریڈ نہیں کیا ہوا ایسے سمجھے کہ اس کی جو جرمینیشن ہے وہ تقریباً 70% جرمینیشن ہوئی ہے، کچھ لائن میں 70% سے نیچے بھی چلی گئی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم نے پرالی کا جب استعمال کیا ہے، وہ پرالی استعمال کرنے کی وجہ سے جو بریک سیڈ تھا وہ پرالی کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا، تو جو دونوں کی ایوریج میں فرق آیا وہ تقریباً 20 من کی ایوریج کا فرق آیا ہے۔ لیکن کچھ دوست ہیں جن کے پاس بہت اچھا سیڈ اویلیبل نہیں ہوتا ایزیلی، تو ان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، اگر وہ لگا رہے ہیں لہسن، اس میں وہ یہ احتیاط کریں گے کہ انہوں نے اس اوپر پرالی کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک انہوں نے جب لگانا ہے وہ تقریباً 15 اکتوبر کے بعد لگانا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر پرالی کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ 2 چیزیں کریں گے، آپ کی جرمینیشن بہت زبردست ہوگی۔ تو ایوریج ہے، بہرحال ایوریج وہ نہیں ہوگی، لیکن جرمینیشن کے حوالے سے جو آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں میں، تو اس چیز کے حوالے سے ہمیں شروع سے ہی جو ہم نے بیج کا انتخاب کرنا ہے، جو بیج لینا ہے وہ ہم نے موٹا سیڈ لینا ہے سب سے پہلے۔ تو اگر آپ نے پرچیز کر لیا، اس کے اندر درمیانہ سیڈ بھی آ گیا، کمزور سیڈ بھی آ گیا، تو اس کی گریڈنگ لازمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بھائی پرچیز کر کے لے کے آئے ہیں، مہنگا سیڈ ملا ہے، اب گریڈنگ نہیں کرنی، مکس لگا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی، یہ چیز نہیں کرنی۔ آپ کو میں اپنا پچھلے سال کا تجربہ بتایا، آنکھیں بند کر کے آپ کو بات نہیں سنا رہا، تو یہ چیز ہے۔ تو اگر آپ موٹا سیڈ لگا رہے ہوں گے، جتنا بے شک آپ نے ایکڑ کے اوپر لگانا ہے وہ آپ 4 کنال کے اوپر لے آئیں، لیکن موٹا سیڈ لگائیں۔ جو بریک ہے اسے سیل آؤٹ کر دیں یا کسی اور کام لے آئیں۔ تو اس چیز کے علاوہ اگر آپ دوستوں کا لہسن کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیسے آپ کا میسج وصول ہوگا، آپ کو انشاءاللہ فوری رپلائی کریں گے۔ لہسن کے سیڈ کے حوالے سے اگر کسی دوست کو چاہیے ہو نیکسٹ ایئر کے لیے، ابھی جو سیڈ ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اگلے سال کے لیے اگر کسی دوست نے بک کروانا ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ابھی ہم لہسن کی کاشت شروع کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کو ویڈیو میں ملتے رہیں گے، اور اسی طرح جو بھی ہمارا تجربہ ہو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔